الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، سلسلہ ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں نماز مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہر سوار کو نماز مغرب کے بعد ہمیں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی سعادت مندی خوش بختی ہے۔ میرے دائیں طرف حضرت علامہ پیر سید محمد عصمت اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی برادر محتشم حضرت مولانا بہادر شاہ صاحب مد ظلہ العالی، اور میرے بائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر محمد نصر اللہ شاہ صاحب نقشبندی سیفی مجددی محمدی کو تشریف فرما ہے۔ روحانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور اس ہماری درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں سالکین حضرات بھی تشریف فرما ہے، جو سلوک کی منزلیں طے فرما رہے ہیں حضرت صاحب کی زیر نگرانی۔ اور الحمدللہ اس مسجد کی جو ہماری ٹیم ہے نا، دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک جوڑی تو ہے ممتازین، اور حاجی مشتاق صاحب، بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی ارشد صاحب، اور دوسرے کچھ نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اللہ سب کو جانتا ہے۔ جب ہم نے آغاز کیا الحمدللہ اب چند ماہ ہو گئے ہیں، ذوق بڑھتا جا رہا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہفتے کے بعد آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور درس قرآن کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 دو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور جو کچھ ذہن میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، کرم نوازی، بزرگوں کی نگاہ کرم سے، تو میں عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یا کا معنی اے، بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ بنی نہ تھا، طالب علم جانتے ہیں عربی پڑھنے والے، یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، شروع میں حرف ہے یا، تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی ہے تو 7 جگہوں پر 7 اس کی وجوہ ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا جبال اوبی، پہاڑوں کو بھی ندا فرمائی، آگ کو بھی ندا فرمائی، یا نار کونی بردم و سلامن علی یا ایھا النبی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ یا سے بڑے گھبرا جاتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ دیں، یا غوث اعظم دستگیر کہہ دیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں تو بہت سے مقامات پر اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، یہ یا کے لیے یہ ہے ندا۔ تو یا غوث اعظم دستگیر کہیں گے تو اللہ کے ولی سمجھ کے ہم پکار رہے ہیں نا مدد کے۔ اغیثنی یا رسول اللہ جب کہیں گے
تو اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ کا محبوب سمجھ کے، تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پکارا ہے۔ تو یا کے دیکھیے اہل سنت و جماعت کی مساجد ہے نا، جائے لکھا ہوتا ہے الصلاۃ علیکا یا رسول اللہ۔ تو طبرانی شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت راجب رضی اللہ تعالیٰ صحابی جب مکہ المکرمہ سے رات کو روانہ ہوئے تو کافروں نے جب پیچھے حملہ کرنے کے لیے محاصرہ کیا تو اس وقت منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے نا انہوں نے اللہ کے محبوب کو کیسے پکارا تھا؟ اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر کوئی نکاح ٹوٹنے کی بات ہوتی تو صحابی کا ٹوٹتا، ارے بھائی صحابی کا تو ٹوٹتا، پھر کس کا ٹوٹتا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ کہا، منہ کدھر کیا؟ مدینہ پاک کی طرف۔ اور امام طبرانی فرماتے ہیں پچھلی رات کا وقت تھا، مدینہ طیبہ اور حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام نماز تہجد کا وضو فرما رہے۔ ادھر سے جب کافروں نے محاصرہ کیا، قریب آئے تو صحابی رسول نے منہ کیا مدینہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف۔ سینکڑوں میل دور کھڑے ہو کر یا سے پکارا اور مدد کے لیے پکارا۔ اللہ کے محبوب جب وضو فرما رہے تھے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں حاضر ہوں، قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا، تیری مدد ہو گئی تیری مدد ہو گئی تیری مدد ہو گئی۔ یار ام المومنین نے پوچھا تو ہوگا، اے میرے محبوب میرے سر کے تاج، میرے اور آپ کے سوا تو گھر میں کوئی نہیں، آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ آپ نے یہی فرمایا ہوگا نا، اے ام المومنین تمہارے کان اور ہیں، نبوت کے کان اور ہیں، تیری آنکھ اور ہے میری آنکھ اور ہے۔ دور سے صحابی پکارے، اللہ کے محبوب جواب ارشاد فرمائے، فریاد کرے جو امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یا کے ساتھ ندا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو، وہ جو انعمت علیکم میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں بڑھیں پھر اللہ کا شکر کرو۔ تو شکر کرنے کے مختلف انداز ہیں، شکر کا تعلق دل سے بھی ہے زبان سے بھی ہے، سن رہے ہو نا، دل سے زبان سے ظاہری اعضاء سے بھی ہے۔ وصول نعمت ہو محسن کی طرف سے، نعمت ملے تو دل کے اندر اس کا پیار ہو، زبان سے تعریف کر دیں اور ظاہری اعضاء سے خدمت کریں، اسے شکر کہتے ہیں، اسے شکر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کا فرمان دنیا کے معاملات میں اپنے سے ادنے کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کار دی ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھ سے بڑی گاڑی والا کون ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے تو بڑی کوٹھی والے کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے سے ادنا کو دیکھنا۔ جب دیکھو گے کہ اللہ کی نعمت تمہیں یاد آئے گی، اس کا شکر کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، مسجد کے قریب آئے تو پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، وہ ٹوٹ گیا، وہ جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ کے حضور ایسے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم، اللہ نے علم دیا، حال یہ ہے، یہ جوتا ٹوٹ گیا۔ آگے دیکھا ایک آدمی مسجد کے سامنے بیٹھا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں نہیں تھے۔ دیکھ کر پھر خیال آیا میرے مالک کتنا تیرا احسان ہے، کتنا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی دی ہے نا، کسی نابینے کو دیکھو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، میرے مالک تیرا احسان ہے۔ گونگے کو دیکھو، یہ قوت گویائی رب نے دی ہے، اس کا احسان ہے مالک کا۔ بے اولاد کو دیکھو، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا فرماؤ۔
بیش اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی، اپنے محبوب کا غلام بنایا، ایمان کی دولت ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے، پھر اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جوڑ بھی دیا ہے۔ یہ کتنا کرم ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک ہے ربط مصطفیٰ، ایک ہے ضبط مصطفیٰ۔ بھائی ربط مصطفیٰ ایمان کو کہتے ہیں، اور ضبط مصطفیٰ سرکار کی سیرت کے اپنانے کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری خوش بختی اور سعادت مندی ہے، میں جب بلوچستان جاتا رہا ہوں، 10 مربع 12 مربع ایسے مسلسل زمین جہاں پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی نیچے جو ہے نا وہ پانی بہت زہریلا سا ہے، بارش ہو جائے تو ایک ہی بارش کی برکت سے فصل تیار ہو جاتی ہے، اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور اگر قوم جو ہے قرآن سے تعلق توڑ دے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ قبلہ شاہ سے بھی فرما رہے تھے، قبلہ پیر صاحب نصیحت فرما رہے تھے، اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، گھروں کے حالات، معاشرے کے اندر حالات، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، ناکامیوں کی طرف ہے، ناکام زندگی کیوں گزر رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید سے تعلق کمزور ہو گیا، اور اللہ کے محبوب کی امت کی جو ترقی ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے قوموں کو میں زوال اور پستی کی طرف لے جاؤں گا اور عروج کی طرف بھی لے جاؤں گا۔ جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو سمجھا اور عملی زندگی قرآن کی تعلیمات کو اپنایا ہے، اللہ نے عروج عطا فرمایا، اللہ نے عروج عطا فرمایا، اور جب تعلق کمزور ہوتا گیا تو پھر زوال پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط رکھے۔ گر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ مل کے کہہ دیجئے آمین۔ صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، اولیاء کرام اپنی اپنی مجالس میں درس قرآن دیا کرتے تھے، درس بخاری حدیث کا درس دیتے تھے یا درس مثنوی شریف دیتے تھے، جیسے اجلی دلیں آباد ہو جاتی تھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات طیبات، قرآن مجید کا نور الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے بنی اسرائیل تمام جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ اور اس کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے اور آخر میں تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ تو ان سے پہلے جتنی امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شان عطا فرمائی، اور امت محمدیہ کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے علماء ہوں، اولیاء ہوں، پہلے نبیوں کی امت کے علماء اور اولیاء سے ان کی عظمت زیادہ ہے۔ علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، لفظ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا معنی جہان ہے، اور اسم اعلیٰ کا صیغہ ما یعلم بہ اللہ، جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ عالمین یہ جمع کیوں ہے؟ یہ سنگولر نہیں پلورل ہے، جمع ہے۔ تو عالم یہ اشارہ یہ ہے کہ جہان اللہ نے ایک نہیں بنایا، 18,000 ظاہری جہان اور 18,000 باطنی جہان۔ تفسیر روح البیان میں 63,000 جہان اللہ نے جوڑے، 63,000 جہان، اور سب جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب کا سردار، امام الانبیاء، سیاح لامکان، خسرو خوباں، سراپا رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ عالمین جو عالم ہے نا یہ انسان ہے، ہر انسان ایک عالم ہے۔ جتنے حضور علیہ السلام کے غلام ایک ایک یہ جہان ہے،
फरमाते हैं एक आलम कबीर होता है, एक आलम सगीर होता है। आलम कबीर कहां से? अर्श उला से तहत सरा तक। ये क्या है? आलम कबीर है, बड़ा जहान है। इसके अंदर मलाकूती दुनिया भी है, जिन्नात भी हैं, हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, अशजार हैं इसके अंदर, और इंसान भी रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मखलूक है। ये बड़ा जहान है। और छोटी तस्वीर देखनी हो तो ये सामने जितने बैठे हैं ये एक एक जहान है। ये हजरत इंसान, ये है पूरा जहान। एक बड़ी तस्वीर होती है, एक छोटी होती है, माइक्रो। ये छोटी तस्वीर है, इसके अंदर सब कुछ है। नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, आग भी है, खाक भी है, हवा भी है, मलाकूती दुनिया की ताकत भी है, अनवारो बरकात भी हैं। इसलिए कोई कामिल होना चाहिए जो तवज्जो फरमा के ना इन आलम से ताल्लुक जोड़ दे, फिर पता चलता है वाकई। एक साहिब नजर फरमाते हैं, जब दिल की दुनिया आबाद हुई, मैंने दिल को देखा, 14 तबक मेरे दिल के कोने में थे। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है कि ना मैं आसमानों में समाता हूं, ना जमीन में समाता हूं। आरिफ और मोमिन कामिल के सीने में मेरे जलवे होते हैं। अल्लाह करे कि कुरान के नूर से हमारे अंदर की दुनिया मुनव्वर हो जाए, अंदर की दुनिया आबाद हो जाए। ज़ाहिरी इल्म भी जरूरी है और बातनी इल्म भी जरूरी है, शरीयत भी जरूरी है और तरीकत भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सुनियों को हीरे अता फरमाए। अल्लाह ताला का खास करम है जिनकी ज़ाहिरी इल्म के अंदर भी कमाल था और बातनी इल्म के अंदर भी कमाल था। और जब वो दरसे कुरान देते थे दिल की दुनिया आबाद हो जाती थी। हुजूर गौसे समदानी किंदील नूरानी महबूब सुबहानी रजी अल्लाह ताला जब खिताब फरमाते थे, जिस तरफ देखते थे लोगों के अहवाल के मुताबिक ऐसे नसीहत फरमाते, लोग तड़पते थे। कैफियत ऐसी तारी होती थी, कोई तो तड़पते तड़पते वहीं उनकी रूह परवाज कर जाती। इमाम अबुल कासिम कुशैरी के मुर्शिद एक जगह तशरीफ ले गए तो वहां अजनबी लोग थे, देखा लगते तो मौलवी साहब हैं, हजरत कोई वाज तो सुना दे। फरमाया भी हमारा वाज पचाएगा कौन, बर्दाश्त कौन करेगा। कहने लगे हजरत फरमाया भी मजबूरी है, फिर बर्दाश्त ना कर सको। लोगों ने कहा मिंबर पे बिठा दिया। हजरत ने काबतुल्लाह शरीफ की तरफ देखा, एक जुमला पढ़ा, फिर दाएं तरफ देखा, एक जुमला पढ़ा, फिर बाएं तरफ देखा, एक जुमला पढ़ा, फिर खिताब शुरू फरमाया। महफिल में लोग इतने तड़पे, वो वज्द करते रहे, तड़पते रहे, कोई एक भी ना बचा, सबकी रूहें परवाह। अब लोगों ने देखा ना ये मंजर। अगले दिन भी एक साहब पूछ रहे थे भी ये सैफियों को क्या हो जाता है। मैंने कहा भाई ये बात करने से नहीं, ये चखने की चीज है। एक दलील समी होती है, एक ज़ौकी होती है। अरे तूने चखा ही नहीं, चखेगा ना फिर पता चलेगा। ऐसे खबर नहीं लगती ये चीज है क्या। अकाबिर के हालात को पढ़ के देखो, उनकी महफिल के हजरत ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवागरा। ये तवज्जो की तासीर क्या होती है, दिल की दुनिया। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद खत लाया। मुरीद कह रहा था हजरत तवज्जो फरमाओ। आपने फरमाया मैं बूढ़ा हूं, मौलाना गुलाम हसन साहब जवान है, नक्शबंदी, वो तवज्जो करेंगे। खत लिख दिया। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग थे, नक्शबंदी बुजुर्ग के पास आया। हजरत ने चूम कर आंखों से लगाया। आपने फरमाया बे बात यह है, तेरे मुर्शिद का फरमान बरहक है, मेरी तवज्जो तो हिंदू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू कैसे करेगा बर्दाश्त। हजरत ने फरमाया जो तेरी किस्मत है वो ऐसा ऐसा, तू अचानक तवज्जो ज्यादा होगी, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। 3 दिन रहा, लंगर खाता रहा, फिर वापस पलट गया। हजरत उन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई, फिर आप खत लिख दे। हजरत को बार बार मजबूर किया। मुर्शिद करीम भी बड़े मेहरबान होते हैं, बार बार इसरार किया, प्यारे मुरीद भी तो होते हैं नहीं। हजरत ने फिर लेटर लिख दिया कि मैं मुरीद को भेज रहा हूं, मेहरबानी फरमाए, इस पर तवज्जो फरमाए, तवज्जो डालें। तो नमाज असर का टाइम था, कच्चे हुजरे बने हुए थे। हजरत साहब आखिरी हुजरे में बैठे थे नमाज असर के बाद।
اور وہ صاحب آخری حجرہ تھا ادھر بیٹھا تھا شمال کی طرف، آپ جنوب کی طرف بیٹھے تھے نماز عصر کے بعد، وہیں بیٹھے ہوئے توجہ فرمائی اور مرید کو بھیجا آخر میں جو حجرہ ہے دیکھ کر آؤ اس کا۔ وہاں پہنچا تو وہ جل گیا تھا، وہ جل گیا تھا، روح اس کی پرواز کر گئی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے افسوس کیا، کاش کہ ہم سے تھوڑا تھوڑا فیض حاصل کرتا، اوروں کو سکھاتا۔ فرمایا جس وقت غسل دینا چاہا تو یہ جو جلد ہے نا، یہ جلد بھی اترنے لگی۔ فرمایا ایسا کرو، ملو نہیں، ایسے پانی بہا دو، قیامت والے دن کئی لوگوں کا سردار اٹھے گا، اس لیے کہ عشق کی آگ سے جلا ہے۔ یہ عارف کامل کے سینے میں کون سی آگ ہوتی، خبر ہی نہیں۔ خواجہ محمد عثمان دامانی پیدل گئے 80 کلومیٹر، ڈیرہ اسماعیل خان مرشد کے لیے دوائی لینے کے لیے پیدل گئے۔ راستے میں آئے جھیلیں، بڑا تیزی سے پتھریلا علاقہ ہے، پانی چل رہا تھا۔ آئے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کو دوائی پیش کی۔ آپ نے فرمایا وہ جھیل کا پانی اتنی تیزی تھے اور اتنا گہرا تھا، وہاں سے کیسے گزرے تم؟ مرید سے پوچھ رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور پانی بڑی تیزی سے جاری تھا، گہرا بھی تھا، اور میں نے وہیں کھڑے ہو کر حضور کی طرف توجہ کر اپنے مرشد کا تصور کیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا محمد عثمان، میں نے تیرے اوپر اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اب تو پہاڑ پر بھی توجہ کر، وہ بھی پگھل جائے گا۔ یہ توجہ ہوتی کیا ہے؟ حیوان پر بھی توجہ ڈال دینا۔ حضرت سلطان العارفین مرشد سے فیض لے کر آ رہے تھے، آگے سامنے بیل آ گیا، حضرت نے توجہ ڈال دی، اس نے وہی ذکر شروع کر دیا، وہی ذکر شروع کر دیا۔ امام ربانی کمہار کی آوی کے قریب سے گزرے، اس میں ذات کا تصور کیا ہے۔ اب کمہار نے جب برتن کو دیکھا، گھڑے پر لکھا ہوا ہے اللہ، پتروٹے پر اللہ، لوٹے پر اللہ، جس برتن کو دیکھتے ہیں ہر ایک پر لکھا ہوا اللہ۔ یہ اس میں ذات کو قلب پر نقش کرنا ہر ایک کا کام۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا امت محمدیہ پر، ایسے حضور علیہ السلام کے غلام جو ایسے دیکھتے ہیں بس دل کی دنیا کو آباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم عرس مبارک پہ حاضر تھے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، تو حضرت پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ دیکھا تو ایسے رونے لگے، کانپنے لگے۔ دوسرے نے کہا بھائی بابو صبر کر، صبر کر، کرم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے۔ اور ایک پر زیادہ واجد طاری تھا، ہمارے مرشد کریم کی محفل میں بیٹھے تھے، آپ نے توجہ ڈالی، اسی وقت وہ صحیح ہو گیا۔ تو یہ سلب بھی کرتے ہیں، اور اگر عطا فرمانا تو عطا بھی فرما دیتے ہیں، یہ کامل کی نگاہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اگر صاحب علم کو خالی کرنا چاہیں سینے کو خالی بھی کر دیتے ہیں، اور اگر ان پڑھ ہو توجہ فرمائیں تو سینے کو علم سے آباد بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شخصیات کی پہچان نصیب فرمائے۔ دنیا موتیاں برا جگ، کوئی جگ خالی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے کہ ہر حضور علیہ السلام کا غلام کیا ہے کہ انسان جہان ہے، پورا کیا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ یہ سات جو لطائف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کے دروازے ہیں۔ میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس وقت یہ دریچے کھلے ہوتے ہیں، بڑا ہوتا ہے ماحول کے اثرات، غذا کے اثرات، دروازے بند ہو جاتے ہیں دریچے، پھر شخصیت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ مرشد کامل ہو پھر وہ توجہ فرمائے گا، پھر یہ دروازے کھلیں گے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر قرآن کی سمجھ بھی لگتی ہے اور حدیث کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، یہ قیامت کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کو جزا نہیں دے گی۔ علمی بات ذرا ٹھہر کے عرض کر رہا ہوں، طالب علموں والی، لفظ نفس کا 2 مرتبہ آیا ہے، اور نحوی اعتبار سے یہ ہے ناکرہ۔ قانون ہے اگر لفظ ناکرہ ریپیٹ ہو جائے، دوبارہ آ جائے، تو پہلا دوسرے کا غیر ہوتا ہے۔
اب ظاہراً یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا، جبکہ قرآن کی آیتوں کے اندر ہے شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، ولی شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، قرآن کے حافظ شفاعت فرمائیں گے، چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کا قرآن بھی شفاعت فرمائے گا، سورت ملک بھی شفاعت کرے گی۔ ہمارا کام تو ایسے بنے گا بھائی، ہمارا کام تو ایسے بنے گا، عمریں بھی تھوڑی عمل بھی تھوڑے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ نفس و نفس، ایک جان سے مراد ہے کافر اور ایک سے مراد ہے مومن۔ اب مطلب واضح ہو گیا کہ کوئی مومن کافر کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کافر مومن کی سفارش ہے لیکن مومن مومن کو فائدہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ نفس ان، اور لفظ نفس کے 12 معنی ہیں، 12۔ نفس کا معنی خون بھی ہے، نفس کا معنی ذات بھی ہے، اگر فا پہ زبر پڑھو اس کا معنی سانس بھی ہے، سانس کے ذریعے بھی ذکر کرتے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موجبہ کلیہ ہے منطق کی زبان میں، قضیہ موجبہ کلیہ ہے، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن قرآن میں لفظ نفس اللہ نے اپنے لیے بولا ہے، اللہ کے لیے بھی لفظ نفس کا آیا ہے، اور ادھر حکم ہے کلو نفس۔ اس کلو نفس کے اندر وہ نفس شامل نہیں جو اللہ نے اپنے لیے بولا ہے۔ اللہ کی ذات موت سے پاک ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے بہت سے علوم کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ٹیڑھی مفسر ہو، نہ علماء کے پاس پڑھا ہو، پھر اپنی مرضی سے جس وقت قرآن پہ توجہ کرے گا خود بھی ڈوبے اوروں کو لے ڈوبے صنم، خود بھی گمراہ اوروں کو بھی دلو فادلو، ایسا حال ہوگا۔ اس لیے کامل حضرات سے جو علم کے اندر کامل ہوں، نسبت والے ہوں، ان سے قرآن کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ میرے حضور فیض ملت شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ، لاکھوں دلوں کو آپ نے قرآن کے نور سے چمکا دیا۔ دورہ تفسیر القرآن کوئٹہ کے اندر رحمت کا بادل برستا رہا، کہیں کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، لاہور کے اندر، بہاولپور کی سرزمین، فیصل آباد، اور جس وقت باہر آپ تشریف لے جاتے وہاں بھی فیض لینے کے لیے لوگ آتے تھے، اور الحمدللہ ہمیں بار بار موقع ملا قرآن کی تفسیر کو ان سے پڑھا بھی، اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کر تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ حضرت کی نگاہ کرم، اور الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہے۔ تو لا ولا یقبل منہا عدل، وہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادھر دنیا کے اندر جو ہے نا، کسی کی کوئی پریشانی ہو، جیل میں بند ہو گیا جو پیسے سے کام، ادھر ایسا نہیں ہوگا، ادھر پھر سفارش کام آئے گی۔ حدیث پاک ہے مشکاہ شریف کے اندر، تو اللہ کے محبوب جب سر سجدے میں رکھیں گے نا تو اتنی حمد کریں گے آج تک کسی نے حمد نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، ہو محبوب مکھڑا تو اٹھا، سر تو اٹھا، مکھڑا دکھا، سر تو اٹھا، اشفا تو شفا، جو مانگو گے مانوں گا۔ اللہ کے محبوب عرض کریں گے کلمہ میرا پڑھا، گناہوں کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ فرمائے گا جس کے ایمان کا یہ مرتبہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں پہنچا دو، اللہ کے محبوب پہنچا دیں گے، پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ کی اتنی حمد کریں گے آج تک کسی نے۔ اللہ پھر فرمائے گا میٹھے محبوب ذرا سر اٹھا، اپنا مکھڑا دکھا، جو مانگو گے وہ بات سنی جائے گی۔ اے اللہ ایمان میں ان سے مرتبہ کم ہے، ابھی وہ رہ گئے ہیں پیچھے۔ اللہ فرمائے گا میٹھے محبوب تشریف لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں پہنچاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں۔ کتنا پیار ہے، پہاڑ میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، 3 دیکھتے ہیں سر سجدے میں۔ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی شریف میں صحابہ تلاش کرتے رہے، گئے پہاڑ کی غار میں، جب اللہ کے محبوب رو رہے تھے یہودی کی بکریاں گھاس چرنا بھی چھوڑ دے۔ یا اللہ میری امت کی خیر، میری امت کی خیر، اتنا امت سے پیار ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے ہمارے لیے دعائیں فرمائی۔
तीसरी मर्तबा भी फिर अर्ज करेंगे, इनसे भी ईमान का दर्जा जो कम है, अल्लाह फरमाएगा महबूब जाओ अपने हाथ से निकाल कर जन्नत में पहुंचा दो। और मिशकात शरीफ में रिवायत चौथी मर्तबा भी अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला पूछेगा महबूब अब क्या चाहते हो? या अल्लाह जे उतले हूं पढ़ा कलमा। ओए ओए, हाँ, जिसने ऊपर ऊपर से मेरा कलमा पढ़ा अंदर से नहीं माना, अल्लाह फरमाएगा महबूब ये मेरा मसला है, मेरे यार को अंदर से न माने, हाँ मेरे यार को, मेरे महबूब को अंदर से न माने। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अब जरा हदीस का मफहूम जरा सुनिए। खुदा दे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, ये पकड़े हुए किसके होंगे? खुदा दे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस मिशकात है, मिशकात शरीफ की दूसरा मिसरा, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। एक कातिब वही था, उसने ये समझा जो कुछ मैं चाहूं लिख दूं, अल्लाह के नबी को शायद पता। अल्लाह के महबूब नाराज हो गए, फरमाया चला जा यहां से, जब मरेगा जमीन ही तुझे कबूल नहीं करेगा। इलाके में चला गया, कहीं मर गया। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक का मफहूम है, उसकी तदफीन की गई, लोगों ने देखा जमीन ने बाहर फेंक दिया। फिर फवा रहो, लोगों ने जमीन में दबाया, फिर जमीन ने बाहर निकाल दिया। 3 मरतबा ऐसा किया, आखिर जमीन ने कबूल। अब इन दोनों हदीसों को मिलाओ, ख्वाजा मोहम्मद यार गढ़ी शरीफ वाले ने दोनों हदीसों का मफहूम लिखा है ना, खुदा दे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा नहीं कोई नहीं सकता। और जिनकी तवज्जो नहीं थी ना आरिफ के कलाम पर, वो देखें जी, इनका जो पीर साहब है मौलाना मोहम्मद यार साहब ने तो खुदा की ताकत से नबी की ताकत को बढ़ा दिया। जो खुदा दे पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। असल में बात यह है कि आरिफ का कलाम हो, समझने के लिए भी कुछ नूर चाहिए अंदर। अंदर अगर नूर हो तो फिर बात समझ आती है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, वो इल्म ही क्या है जिसमें महबूब के साथ ताल्लुक ही ना जुड़ सका? वो नमाज ही क्या है? हाँ, वो नमाज ही क्या है? वो अल्लामा और मुफ्ती क्या है जिसका ताल्लुक महबूब के साथ जोड़ ना सका? जुज याद दोस्त हर चे कुनी उमर जाए अस्त। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे पढ़ते आ रहे थे गुनगुना के, जुज याद दोस्त हर चे कुनी उमर जायस। महबूब का प्यार दिल में न बसा सका, उमर बर्बाद हो रही। जो सिर इश्क हर चे बिखानी बताला था, सब कुछ बातिल है। और एक मिसरा भूल गया, बड़े परेशान हुए, काश कि कोई बताता। और वहीं जंगल में नूरानी चेहरे वाला जवान आ गया, आगे मिसरा बता दिया, लुकमा दे दिया। जाने लगे, पूछा हजरत कौन है? फरमाया फकीर रा शेख सादी में गोयम। और कलाम भी शेख सादी का पढ़ रहे। फकीर को शेख सादी कहते हैं। पान पेश करना चाहे, फरमाया मैं नहीं खाता। हजरत क्या ये नाजायज और हराम है? फरमाया हराम नहीं है, हमारे इलाके में नहीं होता। फरमाया सादी बुशो लोहे दिल अज नक्शे गैर हक, इल्मे के राह हक ना निमायत जिहालत अस्त। जो इल्म पढ़े, हदीस पढ़े, कुरान पढ़े और हक का रास्ता न पा सके, ये जिहालत है, इल्म। और हजरत शेख अहमद जाम बड़ा आरिफ बिल्ला आदमी हो गुजरा, बहुत कामिल अकमल, जामी साहब भी उनसे प्यार करते हैं। वो लिखते हैं हासिल उमर, फारसी है आसान लफ्ज। हासिल उमर निसारे रहे यार करदा, आसान लफ्ज है। हासिल उमर सारी उमर निसारे रहे यार करदाम, महबूब के रास्ते कदमों पर कुर्बान कर दी। नाजम बर जिंदगी खेश के कारे करदम, जिंदगी पर नाज है, कुछ ना कुछ काम हमने किया। अल्लाह ये सादत नसीब फरमाए, मिल के कह दीजिए आमीन। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हमारी खुशबख्ती है, सादत मंदी है। ला युकबलो मिनहा अदलुं वला तनफुहा शफा, और ना ही उसको शफात नफा देगी। किन को? काफरों को। शफात की कई किस्में हैं, 6-7 किस्में लिखी हैं। एक शफात से काफरों को फायदा होगा कि अल्लाह तबारक व ताला की जात जलाल में होगी,
नफ्स और नफ्सी का आलम होगा, और फिर कैफियत क्या होगी, लोग परेशान होंगे। अल्लाह के नबियों के पास भी जुलूस की शक्ल में जाएंगे, जो अब मिलाद के जुलूस में बेचारे शामिल हैं, उस वक्त सारे जाएंगे। तो फिर आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम राहबरी फरमाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे। आप फरमाएंगे आना लहा, इस काम के लिए मैं हूं। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर कंबल वो आ जाएंगे, माशर का नक्शा बदल जाएगा। फिर इमाम जिस वक्त फिर जी हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा, ये जो शफात वाला सिलसिला होगा ना, इससे सब को फायदा होगा, काफिरों को भी, कि चलो अब हिसाब किताब तो शुरू हो गया। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, वला हुम युनसरून, काफिरों की वहां मदद और ईमान वालों की क्या होगी, वहां मदद होगी। मैं चाहता हूं आज की इस पाकीज़ा महफिल दरस कुरान में एक आपको हदीस पाक सुना। तबीयत तैयार है, दरूद शरीफ पढ़िए। सैयदुना इमाम अली रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे जब मुश्किल पेश आती मैं आपके मज़ार पे हाजिरी देता, इनके वसीले से दुआ करता, मुश्किल हल हो जाती। ईरान के अंदर इनका मज़ार है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुझे मुश्किल पेश आती तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे आता, दो नफिल पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगता, वहां रफा यदैन भी ना करता। इतने बड़े इमाम से हया आती, रफा यदैन भी ना करता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगता, फौरन मुश्किल हल हो जाती। बे देखो अल्लाह की रहमत तो हर जगह है ना, लेकिन ट्रेन कहां आपको मिलेगी, जहां भी लाइन पर खड़े हो जाए, कहां मिलेगी, स्टेशन पर। ये मरकज है अल्लाह की रहमत के, जहां अल्लाह के खास बंदे बैठे होते हैं, करम वहां से होता है। तो हजरत घोड़े पर तशरीफ फरमा थे और आप नेशापुर तशरीफ लाए। सैयद आले रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर नूर नजर नेशापुर तशरीफ लाए तो चेहरे पर निकाब था, और वहां आगे कितने 30,000 20,000 आदमी मौजूद थे। जिस वक्त आप हदीस पाक लिखाने के लिए बैठे ना, 20 के 30,000 मौजूद थे। लोगों ने कहा हजरत अपना दीदार तो करा दें। चेहरे पर निकाब था। सैयदुना इमाम अली रजा रजी अल्लाह तआला चेहरे से जब कपड़ा हटाया, लोग देखकर बेहोश हो गए। ये कौन सी चीज थी, जब देखा चेहरे को बेहोश होकर गिर गए। तो लोग कहने लगे आज तो मेहरबानी फरमाए अपनी जुबान से अपने नाना हुजूर की कोई हदीस सुना दे। फरमाया मैं हदीस सुनाता हूं। फिर किस सनद से सुनाई? सनद ऐसी प्यारी सनद है, इब्न माजा वाला लिखता है, इमाम इब्न माजा, अगर ये सनद ये नामों की लिस्ट पढ़कर किसी मजनून पे दम करो, अल्लाह उसके जुनून को दूर फरमा देगा। ये वो बरकत वाले नाम हैं। आप फरमाते हैं काला हद्दसनी अबी मूसा काजिम, हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं मेरे अब्बा हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला ने मुझे हदीस बयान फरमाई। किन से? अन अबी है, अपने वालिद मोहतरम जाफर इब्न सादिक, सैयदों ने इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला, हमारे सिलसिला नक्शबंदिया में हमारे इमाम हैं। और आगे फरमाते हैं अन अबी है सैयदुना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं अन मुहम्मद निल बाकिर, अपने वालिद मोहतरम सैयदुना इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला। और हमारे इमाम आजम साहब फरमाते हैं 2 साल मैंने फैज लिया इनसे, अगर मैं इनसे फैज न लेता मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो फिक हनफी पर अमल करने वालों, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिदीन हम, ये सारा फैज इमाम बाकिर रजी अल्लाह अन्हु का, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला का। हकीकत में फिक जाफरिया यही है जो फिक हनफी है। और आगे फरमाया अन अबी है ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम बकिया दर्दमंदान करबला सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन
جو واقعہ کربلا کے بعد ہر رات 1000 نماز نفل پڑھتا، اور جب بھی لوگوں نے دیکھا آنکھوں میں سے آنسو جھیل، روزے کے ساتھ رہتے تھے، روزے کے ساتھ رہتے تھے، اور پانی ٹھنڈے کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین روایت کرتے ہیں ان ابی حسین، اپنے والد محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں سر سے لے کر ناف تک میرا بیٹا امام حسن ہم شکل مصطفیٰ ہے، ناف سے پاؤں تک میرا بیٹا حسین ہم شکل مصطفیٰ ہے، دونوں شہزادوں کے حسن کو جمع کرو یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام حسین ان علی ابن ابی طالب، مولا علی صحابہ کے مشیر، نبی کے ویر، سنیوں کے پیر، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نان مسلم سکھ بھی کہنے لگا علی کا نام لو نا، نعرہ لگاؤ، قوت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مولا علی روایت فرماتے حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث بیان فرمائی میرے محبوب نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے حدیث بیان فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں حدثنی جبریل، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حدیث سنائی جبریل علیہ السلام نے۔ اور جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت، میں نے اللہ سے سنا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث کے لفظ آگے، یقول حدیث کیا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ یہ میرا کلا ہے، اور فمن کالا جس نے یہ پڑھ لیا داخلہ حسنی وہ میرے کلے کے اندر آ گیا، حفاظت میں آ گیا۔ ومن داخلہ حسنی آمن من عذابی، جو اس کلے میں آ گیا میرے عذاب سے وہ بچ گیا، امن پا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ جو ہے نا، یہ 14 طبق کا وزن ایک طرف، صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھو یہ کلمہ طیبہ۔ اور یہی صوفیہ پھر بتاتے ہیں، نقشبندی حضرات کہتے ہیں سانس بند کر کے، کچھ جاری ذکر کچھ سری ذکر والے ہیں، لا الہ الا اللہ کو جس وقت ادا کرتے ہیں نا، لا کے ذریعے پھر تاثیر کیا ہوتی ہے، الا اللہ کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی سند کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ دیکھو آج کے درس قرآن کے اندر میں نے یہ سند بھی سنا دی ہے، حدیث بھی سنا دی ہے، اور الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے روحانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، قبلہ پیر صاحب نے ناصحانہ انداز سے الحمدللہ ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی ظاہری اور باطنی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب آخر میں ہم دعا، اچھا ماشاءاللہ دعا کیجیے بھی دعا، اچھا درود شریف پڑھیے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، اب ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر جیسے شاہ سے قبلہ فرما رہے تھے کہ درس قرآن کی محفل میں آئیں تو انقلاب آنا چاہیے یا نہیں؟ انقلاب، یہ جو فیض ہے گھر کے اندر بھی پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ پہنچنا چاہیے اپنی اولاد تک، گھر کے اندر۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت انسان کی بڑی شان ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو دیکھو یہ ہے اللہ، چہرے کے اندر غور کرو اللہ، جب نماز پڑھتے ہو قیام سے لے کر آخر تک یہ اسم محمد کی شکل بنتی ہے یا اسم احمد کی شکل بنتی ہے۔ دیکھو نا کتنے برکت والے یہ لمحات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہے۔ اچھی صحبت سالے ترا سالے کو نا، صحبت تالے ترا۔ تو مثنوی شریف کے اندر مولانا روم صاحب لکھتے ہیں ایسا تھا تو شیر کا بچہ لیکن رہتا تھا بکریوں کے اندر، اب اس کا اٹھنا بیٹھنا بکریوں جیسا تھا،
حالانکہ تھا شیر کا بچہ، اسے اپنی حقیقت کا پتہ نہیں۔ اب ہم بھی اپنی حقیقت کو کھو گئے کہ مسلمان کی جرت کیا ہوتی ہے، نبی کے غلام کا مقام کیا ہوتا ہے، جس کے سینے میں کلمہ طیبہ کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، درود و سلام پڑھنے والا، نسبت والا، اس کی شان کیسی ہے، عظمت کیسی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ماحول نہیں مل رہا، جب ماحول ملتا ہے پھر پہچان ہوتی ہے۔ کیا بکریوں کے اندر رہتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا جنگل سے شیر نکلا تو اس نے گرجدار آواز نکالی، بکریاں ساری ڈر کے بھاگیں، اور وہ بھی شیر کا بچہ تھا۔ تو شیر حیران ہو گیا کہ بکریاں تو ڈرتی کہ یہ میری جنس نہیں، کہ چیر پھاڑ دے گا شیر ہمیں، یہ تو میری جنس تھا، یہ ڈر کے کیوں بھاگ رہا ہے؟ شیر دوڑا دوڑا آیا، مولانا روم فرماتے ہیں اس کے قریب اس کو روکا، رک جا ادھر، کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگا میں بکرا ہوں، کہنے لگا میں بکرا ہوں۔ وہ صحبت میں رہتا تھا نا۔ اچھا، شیر نے کہا میرے ساتھ چل، شیر لے کر چلا، آگے صاف پانی کا چشمہ آ گیا۔ جب صاف پانی کا چشمہ آیا، شیر نے کہا کہ اس پانی، صاف پانی میں مجھے بھی دیکھ، اپنے آپ کو بھی دیکھ، تو ہے کون؟ جب صاف پانی کے چشمے میں اس نے دیکھا کہ میری شکل تو اس سے ملتی ہے، میں تو شیر ہوں اور میں ڈر کے اسے بھاگ رہا تھا، یہ تو میری ہم جنس ہے، تو اس نے خوشی سے چھلانگ لگائی۔ مولانا روم صاحب ہمیں مارل دیتے ہیں، نتیجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، تیری عظمت کتنی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھ، حضور دات علی حجویری سے پوچھ، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ، غوث سمدانی سے پوچھ کہ تیری عظمت کتنی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اللہ کرے کہ آنکھ روشن ہو جائے، اپنا پتہ چل جائے کہ میں ہوں کون، پھر کوئی علاج کرنے والا بھی، معالج بھی مل جائے۔ جب معالج مل جائے گا نا، پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا، اور آگے ایک کسان سا آدمی بیٹھا تھا، سریکی میں کہتے ہیں پنیری، وصلاں دی پنیری، اب اردو میں کیا کہیں بتا دو مجھے لفظ، وصلاں دی پنیر۔ اس نے دیکھا یہ بھائی خیر ہے، کہنے لگا بھائی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، اتنے سینکڑوں میل سفر کیا، پریشان ہوں کہاں جاؤں۔ وہ جو کسان بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل راستہ تو نہیں ہے، یہ تو آسان ہے۔ اس نے وہ پنیری جو ہے نا ادھر سے اکھیڑ کر ادھر لگا دی، آکھے اتھو پٹن اتھے لاون۔ یہ دل جو ہے نا، دنیا کی محبت سے اس کو اکھیڑ ایک طرف کر دے، اللہ کی محبت سے سرشار کر دے، پیارے محبوب کے ساتھ دل کو جوڑ دے، کسی کامل کے ساتھ دل کو جوڑ دے، پھر دیکھ معرفت کا نور کیسے نصیب۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تو آج بھائی سارے حضرات کو میں دعوت پیش کرتا ہوں، ابھی ابھی الحمدللہ نماز عشاء کے بعد ہمارے مرکزی دارالعلوم جامعہ غوثیہ کے اندر، مدرسہ کے اندر جو سالانہ محفل دستار فضیلت کا جلسہ ہے، جس میں الحمدللہ امیر اہل سنت کے صاحبزادہ صاحب حاجی محمد بلال صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مفتی محمد تنویر صاحب وہ کوٹلی سے تشریف لا رہے ہیں، اور ثنا خان بھی ہوں گے، قاری صاحب بھی ہوں گے۔ تو روح پرور یہ منظر ہوگا، 100 کے قریب تقریباً وہ خوش قسمت طالب علم جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، تجوید و قرات کا علم سیکھا، اور اسی طرح جو کتابیں پڑھنے والے علماء حضرات، ان کی دستار بندی، ان کے سر پہ دستار بندھوائی جائے گی، اور یہ بیان ہوگا، لنگر محمدی بھی پیش کیا جائے گا۔ تو سب حضرات کو دعوت ہے، دعوت قبول ہے نا؟ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے، دعا کیجیے، حضور دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جتنے احباب بھی اس میں تشریف لائے دارین کی ساتھوں سے مالا مال فرما۔
حضرت علامہ سید محمد عصمت اللہ شاہ صاحب اپنے علاقے میں بہت خوب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ پیر صاحب الحمدللہ بڑے ذوق سے محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ اور ہمارے بہادر شاہ صاحب تو الحمدللہ جتنے بھی دروس قرآن کی محفلیں، سردی تھی پھر بھی الحمدللہ آتے رہے، اور بھی احباب محبت ذوق سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور جتنے احباب بھی سب کو اللہ جانتا ہے۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، نیک بندے بیٹھے ہیں اس محفل میں، ان کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما۔ مولانا ممتاز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے اور مخلص ساتھی عطا فرمائے، الحمدللہ۔ مسجد کی زیارت کریں، تیسری منزل پہ بھی کام ہو رہا ہے، دوسری منزل پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس جگہ کو آباد و شاد رکھے، ہماری مساجد کی خیر، مدارس کی خیر۔ حضور جی یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کے بیٹوں کے لیے بھی دعا فرما دے، یا اللہ کرم نوازی فرما۔ تیرے حضور میرے مولا ہم درخواست کرتے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کرم نوازی فرما میرے مولا، تو مالک ہے، شفا دینے والا ہے، کرم نوازی فرما، شفا عطا فرما دے بغیر علاج، بغیر دوائی کے۔ یا اللہ تہجد کا ذوق نصیب فرما، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما، اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما۔ جماعت اہل سنت کے اندر، علماء کے اندر یا اللہ محبت اور اخوت والا جذبہ پیدا فرما، عالم اسلام کی خیر، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس آپ دے برکتہ سے